قوم عاد پر حود علیہ السلام کی نافرمانی کے باعث خشک سالی اور قحط کے 7 سال پورے ہو گئے تھے۔ حضرت حود علیہ السلام کا نسب نامہ حود بن عمر بن صالح بن ارفخشزون بن سام بن نوح ہے۔ ابن خلدون۔ آپ کی عمر 464 برس تھی۔ طبقات ناصری۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد آپ ایمان لانے والوں کے ساتھ حضر موت میں آباد ہو گئے۔ حضر موت کے قریب ایک مقام پر آپ کا مزار ہے جسے قبر حود کہتے ہیں۔ ہر سال 15 شعبان کو یہاں عرس ہوتا ہے۔ آپ آدم علیہ السلام سے مشابہ تھے۔ تو قوم کے سرکردہ لوگ خشک سالی اور قحط سے نجات حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے۔ یہاں انہوں نے بارش کی دعا کی۔ ان میں خلود قبیلے کا سردار مرسل بن سعید بن عقیر بھی شامل تھا جو حضرت حود علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ یہ دعا سے قبل ہی دوسرے سرداران قوم سے علیحدہ ہو کر واپس اپنے شہر احقاف میں حضرت حود علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ رئیسان عاد جب مکہ مکرمہ میں بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے واپس اپنے شہر احقاف پہنچے تو آسمان پر 3 رنگ کے بادل نمودار ہوئے، ایک سفید، دوسرا سرخ اور تیسرا سیاہ رنگ کا۔ پھر ان بادلوں میں سے ایک آواز سنائی دی، ان 3 بادلوں میں سے ایک اختیار کر لو۔ قوم عاد کے سرداروں کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے مکہ جا کر جو برسات کے لیے دعا کی تھی وہ قبول ہوئی، اور یہ کہ اب ان پر بارش ہوگی اور قحط اور خشک سالی سے انہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے صلاح مشورے کے بعد سیاہ رنگ کا بادل اختیار کیا تاکہ اسے اس قدر بارش ہو کہ صحرا کے اندر پانی ہی پانی ہو جائے۔ قوم عاد کو ابھی تک خبر نہ ہوئی تھی کہ ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس دوران حضرت حود علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تھے مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے۔ ان لوگوں میں عقیر بھی شامل تھا۔ پھر اس سیاہ بادل سے جس کا چناؤ قوم عاد نے کیا تھا، قوم عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ عاد سرزمین عرب کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس کی 1000 بیویاں اور 400 لڑکے تھے۔ اس نے 1200 سال کی عمر میں وفات پائی۔ عاد کے بعد اس کے 3 لڑکے شدید اور ارم یکے بعد دیگرے بادشاہ بنے۔ شداد وہی تھا جس نے باغ ارم میں جنت بنائی تھی۔ روایت ہے کہ شداد سے ایک نیک دل شخص نے کہا، اگر تو بت پرستی چھوڑ کر حق پرستی اختیار کرے تو خداوند تجھے جنت دے گا۔ اس نے جواب میں کہا، مجھے تیرے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں۔ اسی بنا پر اس نے صحرائے عدن میں خود ایک جنت بنوائی جسے شداد کی جنت یا باغ ارم کہا جاتا ہے۔ ابن خلدون۔ پھر اس سیاہ بادل سے جس کا چناؤ قوم عاد نے کیا تھا، خداوند کریم نے آگ اور ہوا پیدا کی۔ قوم عاد پر 7 یوم تک ہوا اور آگ کا طوفان چلتا رہا، اور قوم عاد کے لوگ جو بڑے کڑیر اور قداور تھے، قوم عاد کے لوگ بڑے قوی الجثہ اور قد میں 100 گز کے تھے۔ جو ان میں سے زیادہ چھوٹے قد کے تھے وہ بھی 60 گز سے کم نہ تھے۔ تیز طوفان کے آگے کھجور کے درختوں کی طرح گر کر ختم ہو گئے۔ اس طرح قوم عاد کا مشہور شہر احقاف کے موجودہ حالت دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں کوئی عظیم قوم رہتی تھی۔ ہزاروں برس پہلے یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لیکن تبدیل آب و ہوا کے باعث صحرا اور ریگزار بن کر رہ گیا۔ آج اس کی حالت یہ ہے کہ ایک لکودک صحرا ہے جس کے اندرونی حصوں میں جانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ 1843 میں بوریا کا ایک فوجی سپاہی ایک عرب رہنما کے ساتھ اس علاقے کو دیکھنے کے غرض سے آیا۔ اس نے جب اس جگہ جانے کا ارادہ کیا جہاں قوم عاد غرق ہوئی تھی تو اس عرب نے اس کے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ عرب کے بدو اس علاقے سے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ سپاہی اکیلا ہی اس طرف گیا۔ اس کا بیان ہے کہ صحرا کا ایک حصہ 1000 فٹ نشیب میں نظر آتا ہے۔ جو چیز وہاں گرتی ہے ریت میں غرق ہو جاتی ہے۔ ریت باریک صفوف کی مانند ہے۔ اس نے ایک دیگچے کو رسی سے باندھ کر وہاں پھینکا۔ 5 منٹ میں دیگچہ وہاں غرق ہو گیا اور رسی کا سر گل سڑ گیا۔ تفسیر سورہ احقاف۔ اسی طرح قوم عاد کا مشہور شہر احقاف صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اس کے علاوہ ان کے 2 اور بڑے شہر شبام اور البحر رس صافی بھی ختم ہو گئے۔ ایک روز عارب بیوسا اور نبیتا اکتبانہ شہر سے نکل کر شمال کی طرف آئے۔ انہوں نے دیکھا شہر کے شمال میں صرف 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک ندی بہتی ہے۔ ندی کے کنارے کئی بستیاں آباد تھیں، اور ندی کے پار ایک کھلا وسیع میدان تھا جس کے بعد کوہستانی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔
انہوں نے دیکھا اس کھلے میدان میں ایک اونچے پتھر پر ایک چرواہا بیٹھا تھا اور اس کے کھلے میدان میں کوہستانوں کا ایک ریوڑ چر رہا تھا۔ عارب نے بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری بہنوں، آؤ ندی کے اس پار اس گڈریے سے ملیں اور بدی کا اور گناہ کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں۔ بیوسا اور نبیتا چپ چاپ عارب کے ساتھ ہو لیں۔ تینوں نے اس ندی کو عبور کیا جس کا پانی بالکل شفاف اور پنڈلی پنڈلی تک تھا۔ تینوں ندی عبور کر کے چرواہے کی طرف بڑھے۔ ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر گڈریا پتھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب جا کر عارب نے گڈریے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا یہ ریوڑ جو اس کوہستان کے دامن میں چر رہا ہے تمہارا ہے؟ چرواہے نے کہا، ہاں، یہ میرا ریوڑ ہے۔ عارب نے پوچھا، اگر تمہیں اس ندی کے کنارے ایک پتھر کا عالی شان محل تعمیر کر دیں تو کیا تم اس میں رہنا پسند کرو گے؟ چرواہے نے کہا، کیوں رہنا پسند نہ کروں گا، لیکن کوئی کسی کے لیے ایسا کرتا ہے؟ عارب نے کہا، ہم تمہارے لیے ایسا کریں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم گھر کے کتنے افراد ہو؟ اس چرواہے نے جو ڈھلتی ہوئی عمر کا تھا بشاشت سے کہا، ہم گھر کے 2 ہی افراد ہیں، ایک میں اور ایک میرا بیٹا۔ چند برس ہوئے میری بیوی مر گئی ہے۔ عارب نے مزید پوچھا، تمہارا اور تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ چرواہے نے کہا، میرا نام ناس ساکت ہے اور میرے بیٹے کا نام لادن ہے۔ عارب نے پوچھا، اگر تمہیں ہر شے مہیا ہو تو تم کتنے روز میں اس ندی کے کنارے 1-2 منزلہ محل بنا سکتے ہو؟ بوڑھے ساکت نے کہا، اکتبانہ شہر میں ایسے ایسے کاریگر ہیں کہ وہ ایسے محل کو 1 ماہ میں سے بھی کم مدت میں بنا لیتے ہیں۔ عارب نے کہا، دیکھو، اگر اگباتانہ شہر کے وسط میں ایک سرائے ہے جس کے مالک کا نام دیوکس ہے، تم آج سورج غروب ہونے کے بعد وہاں آؤ، ہم تمہیں رقم مہیا کریں گے جس سے تم اس ندی کے کنارے 1 ماہ سے پہلے ایک محل تیار کراؤ۔ اس محل کا ایک حصہ تمہارے پاس اور ایک حصہ تمہارے تصرف میں رہے گا۔ اور سنو، تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے اور کہاں ہوتا ہے؟ ساکت نے کہا، یہ ریوڑ تو میرا بیٹا لاون ہی چرا رہا ہے، پچھلے برس کئی روز سے اسے بخار ہے۔ اب بخار تو اتر چکا تھا لیکن لاغر ہے، اس لیے میں اس ریوڑ کے ساتھ نہیں آتے دیتا بلکہ خود ریوڑ لے کر آتا ہوں تاکہ وہ کچھ دن آرام کر کے مکمل صحتیاب ہو جائے۔ عارب نے کہا، سورج غروب ہونے کے بعد جب تم ہمارے پاس رائے میں آؤ تو لاون کو بھی ساتھ لے آنا۔ ساکت نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میں ضرور آؤں گا۔ عارب، بیوسا اور نبیتا ساکت سے رخصت ہوئے اور ندی کے پار کر کے شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں اکتبانہ کے ایک ایسے رئیس کے گھر میں داخل ہوئے جو شہر کے نواح میں سب سے زیادہ باغات کا مالک تھا۔ رئیس کی حویلی کے دربانوں نے ان تینوں کو روکا، لیکن عارب نے اپنی سری قوتوں سے کام لیا۔ اس نے اس انداز میں ان دربانوں کی طرف دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے شعلے اور اس کی طرف لپکے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تینوں اس حویلی کے ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئے جس کے اندر خود اکبتانہ کا رئیس بیٹھا تھا۔ انہیں اپنے کمرے میں دیکھتے ہی وہ رئیس اٹھ کھڑا ہوا اور بدحواسی کے عالم میں اس نے پوچھا، تم تینوں کون ہو اور کس غرض سے میری ویلی میں داخل ہوئے ہو؟ ان تینوں میں سے کسی نے بھی اس رئیس کا سوال کا جواب نہ دیا۔ اس دوران عارب نے رئیس پر اپنا عمل شروع کیا اور اپنی سری قوتوں سے اس رئیس کا ذہن مفلوج کر کے اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر اس نے تحکمانہ انداز میں اس سے کہا، تمہارے پاس اس قدر دولت اس کمرے میں ہمارے آگے ڈھیر کر دو، لیکن جلدی، دیر نہ کرو۔ وہ رئیس یوں حرکت میں آیا جیسے عارب کا زرخرید غلام ہو۔ وہ بھاگتا ہوا ایک دوسرے کمرے میں گیا، نقدی کا ایک توڑا لا کر عارب کے قدموں میں رکھ دیا۔ اسی طرح بھاگ بھاگ کر اس نے کئی چکر لگائے اور عارب کے قدموں میں اس نے دولت کے انبار لگا دیے۔ حویلی کے دربانوں کی طرح عارب نے اس رئیس کا بھی کام تمام کر دیا۔ پھر عارب نے حویلی سے استبل سے ایک گھوڑا لیا اور ساری نقدی اس پر لاد کر بیوسا نبیتا کے ساتھ ویکس کے سرائے کی طرف چلا گیا۔ اس رئیس کے اہل خانہ کو خبر تک نہ ہوئی کہ ان کی حویلی میں کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ سورج کی کرمزی کرنیں پتھریلے ساحلوں میں لہروں کی سرسراہٹ کا رس کھولتی ہوئی روپوش ہو رہی تھیں۔ غمگین نیلے آسمان پر رات کا گہر اداس سکوت چھا گیا تھا۔ تھمی تھمی رکی رکی فضا میں زمستانی ہوائیں تیزی اختیار کرنے لگی تھیں۔ شیطان کی طرح سیاہ اندھیرے اور اس کے اندر غراتی دھاڑیں ہواؤں سے نے ہر شے کو کرب آشنا اور تلخ و تاریک کر کے رکھ دیا تھا۔ ویکس کے سرائے میں عارب، بیوسا اور نبیتا اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کہ بوڑھا چرواہا ساکت اپنے بیٹے لاون کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ عارب نے اسے ان دونوں سے مصافحہ کیا اور انہیں ایک نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ دونوں باپ بیٹا بیٹھ گئے۔ پھر ساکت نے عارب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ندی کنارے آپ کی گفتگو سے ایسا متاثر اور خوش ہوا تھا کہ آپ کا نام پوچھنا ہی بھول گیا۔
عرب نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، میرا نام عرب ہے، یہ دونوں میری بہنیں بیوسا اور نبیتا ہیں۔ ساکت پھر بولا، میں نے گھر جا کر لاون سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا تھا، یہ خوش ہے، اس کام کے لیے تیار ہے۔ عرب نے کمرے کے ایک کونے میں رکھے نقدی کے توڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے نقدی کے توڑے پڑے ہیں، محل کی تعمیر کے لیے جس قدر دولت تم مناسب سمجھو اٹھا کر لے جاؤ، لیکن محل 1 ماہ سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے۔ ساکت اور لاون اپنی جگہوں سے اٹھے، دونوں نے نقدی کے 2 توڑے اٹھا لیے۔ ساتھ ہی ساکت نے کہا، اس نقدی سے ندی کنارے پتھروں کا ایک بہترین محل تیار ہو سکتا ہے۔ عرب نے کہا، تو پھر تم دونوں جاؤ اور محل کی تعمیر کا انتظام کرو، اس کے علاوہ بھی اگر تم دونوں کو نقدی کی ضرورت پڑی تو میں دوں گا۔ ساکت اور لاون دونوں خاموشی سے خوش نقدی کے توڑے لے کر ویوکس کے سرائے کے کمرے سے نکل گئے۔ ساکت اور لاون کو گئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عرب، بیوسا اور نبیتا کے اس کمرے میں سرائے کا مالک ویوکس داخل ہوا۔ عرب نے خالی نشست کی طرف اشارہ کیا اور خوش طبعی سے کہا، بیٹھو۔ ویوکس نے کہا، میں بیٹھوں گا نہیں، میں نے آپ کے لیے کچھ جرائم پیشہ لوگوں کو تلاش کیا ہے۔ عرب نے خوشی سے چونک جانے والے انداز میں پوچھا، کون ہے اور وہ اس وقت کہاں ہیں؟ ویوکس نے کہا، وہ 2 بھائی ہیں، ان کے ساتھ ان دونوں کی بیویاں بھی ہیں جو دونوں سگی بہنیں ہیں۔ ان چاروں نے مل کر 1 سال قبل اکتبانہ میں 10 افراد کے ایک خاندان کو قتل کر دیا تھا، جس کے جواب میں اس خاندان کے رشتہ داروں نے ان کے مکان کو آگ لگا دی تھی، لیکن یہ چاروں کسی طرح آگ سے بچ کر نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب تک وہ اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے ہاں اس کے تہہ خانے میں روپوشی کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ ان کا وہ رشتہ دار میرا جاننے والا ہے، اسی لیے وہ میرے ہاتھ لگ گئے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں کی بیویاں انتہائی خوبصورت ہیں۔ جس خاندان کے 10 افراد کو ان چاروں نے مل کر قتل کیا تھا، اس کے 2 نوجوان ان دونوں بہنوں کے ساتھ شادی کے خواہش مند تھے، لیکن لڑکیوں نے انکار کر کے ان دونوں بھائیوں سے شادی کر لی۔ وہ دونوں نوجوان ان کے شوہروں کو قتل کر کے ان لڑکیوں پر قبضہ کرنے کے خواہش مند تھے کہ ان چاروں نے مل کر ان دونوں جوانوں اور اس کے خاندان کو 8 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ چاروں آپ کے لیے انتہائی سود مند اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ عرب نے اٹھ کر ویوکس کو گلے لگاتے ہوئے کہا، قسم عزازیل کی، تم انتہائی دانشمند انسان ہو، لیکن تم ان چاروں کو اپنے ساتھ لائے ہوتے کہ میں ان سے اپنا تعارف کراتا اور آج سے ہی انہیں ایسے علوم کی تربیت دینا شروع کرتا جس سے وہ اکتبانہ کے اندر ایک ہلچل اور طوفان پیدا کر سکتے تھے۔ ویوکس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ فکر مند نہ ہوں، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ وہ چاروں اس وقت میری سرائے میں موجود ہیں اور میں انہیں اپنے ذاتی کمرے میں ٹھہرا کر آیا ہوں۔ عرب نے ایک بے تابی اور بے چینی سے کہا، ابھی اور اسی وقت چلو اور ان چاروں کو لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 نوجوان اور 2 لڑکیاں تھیں۔ ویوکس نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ دونوں بھائی سیفون اور روبل ہیں۔ سیفون بڑا اور روبل چھوٹا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہیں۔ سیفون کی بیوی کا نام ازبل ہے اور اوبل کی بیوی کا نام عبد ہے۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں یہ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ ساتھ ہی ویوکس نے ان چاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ میں نے تم کو بتا چکا ہوں، یہ عرب اور اس کے ساتھ اس کی بہنیں بیوسا اور نبیتا ہیں۔ وہ چاروں خالی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ سیفون، روبل اور ازبل سامنے بیٹھے تھے اور عبد کو چونکہ ان کے ساتھ جگہ نہ ملی تھی اس لیے وہ اپنے شوہر روبل کے پیچھے بیٹھی تھی۔ عرب نے پہلے بار غور سے سیفون اور روبل کے برابر بیٹھی ازبل کی طرف دیکھا۔ وہ تہذیب کے کھردرے ہاتھوں سے بچا ہوا کتاب زندگی کے اوراق کا ایک حسین ورق اور شباب کی امنگوں کا ایک ابلتا چشمہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ندرت اور وقار تھا، جیسے صبح کے اندھیروں میں ایک خواب امیز انداز میں جنگل صحرا میں کوئی سماوی خوشبو رقص کر رہی ہو۔ اس کے پھولوں جیسی حسین آنکھوں میں آدھی رات کے آسمان پر تابندہ ستاروں کے گیتوں جیسی کشش تھی۔ اس کے جلتے جلتے ہونٹ ایسے لگ رہے تھے کہ گویا وہ دنیا کے آغاز اور ابتدا کے گیت گانے کو بنائے گئے ہوں۔ اس کے چہرے پر ملائم مسکراہٹ، طوفانہ انداز اور میٹھی تڑپ تھی۔ ازبل سے نگاہیں ہٹا کر عرب نے اپنے شوہر کے پیچھے بیٹھی عبد کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل ازبل کی ہم شکل تھی۔ ازبل ہی کی طرح وہ نارنجی پھول، تابندہ موتی اور نغمہ گل جیسی حسین تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی سیدھی نگاہ پر پر اسراریت اور سیمابی کیفیت تھی۔ اس کے چہرے پر وہی خوش آمدانہ مسکراہٹ اور پرکشش بشاشت تھی جو عرب نے اس سے پہلے ازبل کے چہرے پر دیکھی تھی۔ پھر ان چاروں کو مخاطب کرتے ہوئے عرب نے کہا، ویوکس مجھے بتا چکا ہے کہ تم چاروں نے ان دنوں روپوشی کی زندگی بسر کر رہے ہو اور اس کے لیے تم چاروں کے لیے نے کسی کے خاندان کے 10 افراد کو قتل کر دیا تھا۔
اگر تم چاروں میں سے ایسے علوم سکھا دوں جس کے باعث تم ایک آزادانہ زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اکتبانہ میں ایک ہلچل اور حشر بھی برپا کر دو اور تم چاروں کے نام سنتے ہی لوگوں پر وحشت طاری ہو جائے، تو کیا تم چاروں اس کے لیے تیار ہو؟ قسم عزازیل کی کہ میں تم لوگوں کو ایسا خوفناک اور پرہیبت بنا دوں گا کہ اکتبانہ کا شہر ہوشنگ بھی اس قدر لاؤ لشکر رکھنے کے باوجود تم چاروں سے خوفزدہ ہو جائے گا۔ سیفون نے کہا، ہم چاروں اس کام کے لیے رضامند ہیں، ہم ایسے علوم ضرور سیکھیں گے۔ میں ان تینوں کا بڑا ہوں، یہ میری بات مانتے ہیں اور میرا کوئی فیصلہ رد نہیں کرتے۔ اگر ہم چاروں اپنی مرضی سے روح پوشی کی بجائے آزاد زندگی بسر کر سکیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ عرب نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، تو پھر سنو، اکتبانہ کے شمال میں بہنے والی ندی کے کنارے کل سے پتھروں کا ایک محل بننا شروع ہوگا۔ جب یہ مکمل ہو جائے تو تم چاروں اس میں رہو گے۔ اس محل کے اندر ایک ایسا طلسم ڈال دوں گا کہ کوئی لاکھ تم چاروں کو وہاں تلاش کرے، تم کسی کو دکھائی نہ دو گے۔ تم چاروں وہاں آزادی اور خوشی سے زندگی بسر کر سکو گے۔ تم چاروں کو اس محل میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ یہ میں تم کو وہ محل مکمل ہونے کے بعد بتاؤں گا، لیکن تم چاروں اپنے ذہن میں یہ بات ضرور بٹھا رکھو کہ یہاں اکتبانہ میں تم چاروں کے لیے ایک طرح سے ناقابل تسخیر بنا کر رکھ دوں گا۔ اور سنو، جب تک وہ محل تیار نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم چاروں یہیں اسی سرائے میں قیام کرو گے۔ سیفون نے کہا، ہم ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں جو آپ کہیں گے، لیکن یہاں اس سرائے میں قیام کے دوران اگر کسی نے ہمیں دیکھ اور پہچان لیا تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری موت یقینی ہے۔ نہ صرف ہمارے دشمنوں کو ہماری تلاش ہے بلکہ اکتبانہ کے محافظ بھی ہمیں پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں گے اور وہ یقیناً ہم چاروں کے سر قلم کرنے کا حکم دے دے گا، جبکہ ہم چاروں ابھی مرنا نہیں چاہتے، اس لیے ہماری شادیوں کو ابھی صرف 1 سال اور چند ماہ ہی تو ہوئے ہیں۔ عرب نے کہا، تم چاروں کوئی فکر نہ کرو، ہمارے بائیں طرف جو کمرہ ہے اس میں تم چاروں رہو۔ جب تک تم ہمارے ساتھ اس رائے میں ہو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور سنو، تمہارا یہاں ہمارے ساتھ اس رائے میں قیام اس لیے ضروری ہے کہ میں آج سے تم لوگوں کو سری علوم کی تربیت دینا شروع کروں گا اور چند ہی یوم میں تم لوگ اس قابل ہو جاؤ گے کہ ہر خطرے سے خود ہی اپنی حفاظت کر سکو گے۔ پھر عرب نے ویوکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم ہمارے بائیں طرف کا وہ کمرہ چاروں کو دے سکتے ہو؟ ویوکس نے بڑی ارادت مندی سے کہا، کیوں نہیں، میں ابھی اور اسی وقت وہ کمرہ ان کو دے دیتا ہوں۔ عرب نے سیفون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سیفون، تم چاروں اس وقت ویوکس کے ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ، یہ وہاں آرام اور کھانے کی ہر چیز تمہیں مہیا کرتا رہے گا، اور آج شام کو کھانا کھا کر تم چاروں پھر یہاں ہمارے پاس آؤ، ہم تینوں آج ہی سے تمہاری تربیت شروع کر دیں گے۔ ساتھ ہی عرب نے ویوکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے کمرے کو اس کونے میں وہ نقدی کے تھیلے پڑے ہیں، ان میں سے ایک اٹھا لو اور اپنے کام میں لاؤ۔ ویوکس نے خوشی خوشی نقدی کا ایک تھیلا اٹھایا اور سیفون اور روبل، ازبل اور عبد کو لے کر وہ عرب کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عرب نے اس روز ان چاروں کو طلسم اور بدی پھیلانے والے دوسرے علوم کی تربیت دینی شروع کر دی۔ وقت کسی کو روح کا چین، کسی کو ذہنی رفت اور شیر گرم سکون بخشتا ہے، کسی کو ایک سوالیہ کیفیت میں غم و حسرت کی نقاب اڑاتا، کسی کو ابلتی آنکھوں اور موت کی مسکراہٹ میں بدحال اور رنجیدہ کرتا، کسی کو فاقہ کشی کی بیزاری اور اداسی دیتا ہوا ایک ہیجانے کا عالم برپا کرتا ہوا گزرتا رہا۔ عرب، بیوسا اور نبیتا نے سیفون، روبل، عبد اور ازبل کو طلسم کا اور دوسرے علوم میں خوب طاق کر دیا تھا۔ ایک روز شام سے پہلے عرب، بیوسا اور نبیتا کے کمرے میں سیفون، روبل، عبد اور ازبل بیٹھے ہوئے تھے کہ ساکت چرواہا کمرے میں داخل ہوا اور عرب کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے مالک، وہ محل جس کے لیے آپ نے حکم دیا تھا مکمل ہو گیا ہے، اور جو نقدی آپ نے مجھے دی تھی اس میں سے کچھ بچ بھی گئی ہے۔ عرب نے خشک ہوتے ہوئے کہا، جو نقدی بچ گئی ہے اسے تم اپنے پاس رکھو اور اپنے کام میں لاؤ۔ اب یہ بتاؤ تمہارا بیٹا لاون کہاں ہے؟ ساکت نے کہا، اے مالک، وہ اس محل کے قریب ہی اپنا ریوڑ چرا رہا ہے اور اس محل کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور کوئی اس میں داخل نہ ہو۔ اے مالک، اس محل کی تعمیر میں ہم باپ بیٹے کا بڑا چرچا ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ محل تم نے کیسے تیار کر لیا؟ میں ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ محل میں نے تیار کر لیا ہے، ورنہ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس قدر رقم میں نے کہاں سے لی، پھر میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ میں نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ یہ محل ایک متمول آدمی کا ہے جس نے مجھے اس کی تعمیر کے لیے نگرانی کا کام سونپا ہوا ہے۔
جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ متمول آدمی کون ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ اکتبانہ کا نہیں، باہر سے ہے اور کبھی کبھار یہاں آتا ہے، لیکن اے مالک، یہاں کے لوگوں نے ہوشنگ سے میری شکایت کر دی اور اس نے مجھے بلا کر پوچھا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اگر میں اسے مطمئن نہ کر سکا تو میری گردن کاٹ کر رکھ دے گا، کیونکہ پہلے اکتبانہ کا ایک رئیس اچانک اپنے گھروں میں ایک ماہ ہوا مارا جا چکا ہے اور شہر کے محافظ شکاری کتوں کی طرح قاتلوں کی تلاش میں ہیں۔ عارب نے کہا تم فکر مند نہ ہو، ہم آج ہی تمہاری یہ شکایت رفع کر دیں گے۔ پھر اس نے ایک نشست کی طرف اشارہ کیا، تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ ساکت چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا۔ عارب نے اس بار اوبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، روبل روبل، تم جاؤ اور ویوکس کو بلا کر لاؤ۔ روبل اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹ آیا، اس کے ساتھ ویوکس بھی تھا۔ عارب نے ویوکس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ویوکس، ساکت نام کا اس چرواہے کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تم دونوں سے ایک اہم فیصلہ کرنا ہے۔ ویوکس نے بیچارہ سہما سہما سا ساکت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر ویوکس کو دیکھتے ہی دیکھتے عارب نے اپنا آپ بدلنے لگا۔ عارب کے چہرے پر چنگاریاں سی بھڑک اٹھیں اور زندگی کا ضمیر خاموشی کی لہروں اور صدیوں کے بوجھ تلے دبنے لگا۔ ویوکس اور ساکت اس کے ہونٹ پتھرا گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عارب کے چہرے پر ذلیلگی اور درندگی اور موت کی خاطر خاموش میں خشمگین عناصر رقص کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں تخریب کی پیاسی ہو گئیں اور اس کے اندر کدورت، حیوانی طلب اور نادیدہ زمان و مکان کی قہرمانیت بھر گئی۔ پھر دفعتاً عارب کی آنکھیں آتش فشاں ہو گئیں اور ان سے ایسی محیر العقول شعائیں پھوٹیں کہ ساکت اور ویوکس اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئے۔ ان کے جسموں سے گوشت جل کر ختم ہو گیا اور اب صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہو کر رہ گئے تھے۔ ساتھ ہی عارب کی عجیب اور غریب کیفیت میں روکھی سوکھی سپاٹ سی آواز بھی کمرے میں گونجی، ان دونوں کا خاتمہ ہونا ہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ ساکت کا بیٹا لاون بھی ختم ہو جائے گا، ورنہ آنے والے دنوں میں یہ تینوں جو ہمارے رازوں سے آگاہ ہیں ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ بیوسا اور نویتا کے چہرے کسی تاثر سے خالی تھے، تاہم عارب کی سپاٹ اور روکھی سکی آواز میں ان دونوں کو مارنے کی وجہ سن کر سیفون، روبل، اوبد اور ازبل بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر عارب کی حالت سدھرنے لگی۔ اس جہنمی شہر جیسے تاریک و قدیم چہرے سے جذبہ رقابت، آتشی حروف اور خنجر جیسی شدت و شقاوت جاتی رہی۔ اب اس کے چہرے پر نئی صبح کا سرسراہتا نرم فروغ اور آئینے کا سکون چھانے لگا تھا۔ پھر اس نے اس آہستگی ٹھہراؤ کے ساتھ ملائم مدھم بھری آواز میں سیفون اور روبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم دونوں بھائی اٹھو اور ویوکس اور ساکت دونوں کے ان ڈھانچوں کو توڑ کر استبل کی چھت پر پھینکاؤ۔ سیفون اور روبل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساکت اور ویوکس کے ڈھانچوں کو انہوں نے زور زور سے زمین پر مار مار کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ پھر وہ دونوں ان ٹکڑوں کو اٹھا کر استبل کی چھت پر پھینک آئے۔ فضاؤں میں اب سورج غروب ہو جانے کے باعث اندھیرا پھیل گیا تھا۔ عارب نے اس بار سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلو اب سرائے کا الوداع کہیں اور ندی کے کنارے نئے بننے والے محل کی طرف چلیں اور وہاں سے اپنا کام کی ابتدا کریں۔ سیفون، تم کو وہ کونے میں پڑی نقدی کی تھیلیاں اٹھا لو۔ سیفون اور روبل نے مل کر نقدی کی ساری تھیلیاں اٹھا لیں۔ پھر وہ سرائے سے نکل کر محل کی طرف چل پڑے۔ سورج غروب ہوتے ہی ہر شے پر تاریکی ملفوف ہو گئی۔ فضاؤں کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ پھر اپنا پیٹ بھر کر اجنبی سرزمینوں کی طرف آتے طیور محصور کن انداز آوازوں میں حمد کے ترانے گاتے طمانینت کی گودوں جیسے اپنے آشیانیوں کو جا رہے تھے۔ فضاؤں کے اندر ایک خوش دلانہ اور پر نور سکوت تھا۔ ساکت کا بیٹا لاون بھی ابھی تک ندی کے کنارے محل کے قریب اپنے ریوڑ کو لے کر اپنے باپ کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ سائے ندی کا چوبی پار پل پار کر کے اس کی طرف آ رہے تھے۔ جب وہ نزدیک آئے تو لاون پہچان گیا، وہ عارب اور اس کے ساتھی تھے۔ عارب نے آتے ہی ویوکس اور ساکت کی طرح لاون کو بھی ختم کر دیا اور اس کے ریوڑ کو شہر کی طرف ہانک دیا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل کے سامنے آ کھڑا ہوا جو گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عارب نے سیفون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سیفون، تم چاروں یہاں کھڑے رہو اور میری یہ دونوں بہنیں اندر جاتے ہیں۔ اس محل کے اندر اپنے طلسم کی تکمیل کرنے کے بعد پھر تمہاری طرف لوٹتے ہیں۔ سیفون بیچارہ روبل، ازبل اور روبد کے ساتھ وہیں کھڑا رہا جبکہ عارب، بیوسا اور نبیتا محل کے اندر داخل ہو گئے۔ ان چاروں کو کافی انتظار کرنا پڑا، حتیٰ کہ اچانک محل یوں روشن ہو گیا جیسے اس کے اندر فی الفور ہزاروں فانوس روشن کر دیے گئے ہوں۔ پھر محل سے باہر کھڑے ان چاروں نے دیکھا عارب، بیوسا، نبیتا مسکراتے ہوئے محل کے بیرونی دروازے پر اچانک نمودار ہوئے۔ عارب نے ان چاروں کے پاس آ کر کہا، ہم نے اس محل کے اندر اپنے کام کی تکمیل کر دی ہے،
اب ہم ساتوں میں سے جو بھی اس محل میں داخل ہوگا وہ کسی کو دکھائی نہ دے گا۔ اس محل کے اندر تم چاروں کو دنیا کی ہر چیز میسر ہوگی۔ اس محل کو اپنی پناہ گاہ بنا کر اب تم چاروں کو اکتبانہ اور اس کے گرد و نواح میں بدی، جرائم اور قتل و غارت کے فروغ اور دہشت زدی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ دیکھو، میں چند روز تک محل میں داخل ہونے والے راہداری کے دائیں بائیں جو دیواریں ہیں ان پر سیاہ رنگ کے 2 ہولناک اور خوفزدہ کر دینے والے بیلوں کی تصویریں بناؤں گا۔ پھر ان تصویروں کے اندر طلسم بھروں گا جس کے زور سے جب تم چاروں میں سے کوئی چاہے گا وہ بیل حرکت میں آئیں گے۔ ان بیلوں پر سوار ہو کر ان سے سب سے پہلے تم اس خاندان میں جاؤ جو تمہارے متلاشی اور تم چاروں کے خون کے پیاسے ہیں۔ ان کے کچھ لوگوں کو قتل کرو اور کچھ کو اٹھا کر یہاں لاؤ اور عبرتناک سزا دو۔ اس طرح تمہارے مخالفوں میں یہ مشہور ہو جائے گا تمہارے مکان کو آگ لگ جانے کے باعث تم چاروں ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ کہ تم چاروں کیونکہ بے چینی اور پرسکونی کی حالت میں مارے گئے تھے، اس لیے تم چاروں کی روحیں اپنے سکون اور چین کی تلاش میں قتل عام کرتی پھرتی ہیں۔ اسی طرح چند ہی یوم میں پورے اکتبانہ اور اس کے گرد و نواح میں تم لوگوں کو مشہور ہو جاؤ گے اور دور دور تک تم لوگوں کی دہشت پھیل جائے گی۔ پھر اسی دہشت کی آڑ میں تم لوگوں کے اندر جس قسم کے چاہو جرائم کی ابتدا کر سکتے ہو۔ سیفون نے خوفزدہ سے انداز میں عارب سے پوچھا، اگر لوگوں نے ہم پر قابو پانے کے لیے ان طلسمی بیلوں پر حملہ کر دیا اور ان بیلوں کو کوئی نقصان پہنچا تب؟ عارب نے کہا، تم حماقت کی باتیں کرتے ہو۔ دیکھو، وہ دونوں بیل طلسمی ہوں گے، انہیں اپنے خوفناک اور مہیب ہیبت کے ساتھ ہر کوئی دیکھ تو سکے گا لیکن انہیں مس نہ کر سکے گا، اور ان پر جو کوئی بھی بیٹھے گا اسے بھی کوئی مس نہ کر سکے گا، کیونکہ یہ بیل اصلی تو نہ ہوں گے بلکہ یہ انسانوں کی نظر بدی کا سا کام کریں گے، جسے دیکھا تو جا سکے گا مگر وہ کوئی ایسی مادی شے نہ ہوگی جسے کوئی چھو سکے۔ اس کے علاوہ اب تم چاروں کے پاس بھی طلسم ہے اور تم چاروں اپنی اپنی ذات میں ایک بہت بڑی قوت اور طاقت ہو۔ سنو، میں بیوسا اور نبیتا چند روز تمہارے ساتھ رہیں گے، اس کے بعد ہم تینوں یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ اس طرح ہم تینوں کے بعد تم چاروں ہی کو اس محل کے اور اس کے طلسم کی حفاظت کرنا ہوگی۔ سیفون نے پریشانی سے پوچھا، آپ تینوں یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ عارب نے کہا، ہماری زندگی کا مقصد ہی جگہ جگہ بدی اور گناہ کو فروغ دینا ہے، اس لیے ہم ایک جگہ جم کر نہیں رہ سکتے۔ یہاں سے نکل کر ہم تینوں جنوبی ایران میں فارس کے لوگوں کی طرف جائیں گے اور وہاں سے یمن کا رخ کریں گے، اور ان دونوں جگہ اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد پھر ہم اپنی اپنی منزل کا تعین کریں گے جو شاید ہند کی زمین ہو۔ تم چاروں اس محل کے اوپر کی منزل میں رہو گے جب ہم تینوں نیچے ہوں گے۔ اب تم اوپر جا کر آرام کرو، وہاں تمہیں ضرورت کی ہر شے میسر ہوگی۔ اور سنو، میں کل اکتبانہ شہر جاؤں گا اور وہاں سے میں کسی ایسے شخص کو رضامند کر کے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا جو نہ صرف اس محل کے چوکی دار کی حیثیت سے کام کرے گا بلکہ تم لوگوں کو ضرورت کی ہر شے اکتبانہ شہر سے لا دیا کرے گا۔ اب تم جاؤ، اوپر جا کر آرام کرو۔ سیفون، روبل، عبد اور ازبل خاموشی سے اوپر کی منزل کی طرف چل دیے۔ تبریز شہر سے باہر راہ دیوتا کے مندر میں یوناف حسین کولوں کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت دریائے نیل کے بہاؤ کی طرف منہ کر کے راہ دیوتا کی عبادت کر رہی تھی۔ یوناف کمرے میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوئی تو یوناف نے پوچھا، میں نے دیکھا ہے تم ہمیشہ دریائے نیل کی روانی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتی ہو۔ کولم نے مسکرا کر کہا، میں ہی نہیں، مصر کے سب لوگ ایسا کرتے ہیں۔ دریائے نیل مصر کے سرزمین کا رزاق ہے، لہٰذا اس کے احترام میں سب دیوتاؤں کی عبادت اس کی طرف منہ کر کے کی جاتی ہے۔ سنو، میں تمہیں اس دریا کی حقیقت بتاتی ہوں۔ یہ دریا جنوب کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے۔ جنوب میں دریائے نیل یوگنڈا کے کوہستانوں سے نکلتا ہے اور صحرا کے اندر ایک آبی لکیر بناتا ہوا شمال کی طرف سمندر میں جا گرتا ہے۔ مغربی سرحد میں داخل ہونے کے بعد یہ دریا 500 میل تک ایک خشک اور اونچے پلیٹوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ اس علاقے میں دریا کا طاس 10-12 میل سے زیادہ چوڑا نہیں، لہٰذا وہاں کے باشندے اسی تنگ وادی میں رہنے پر مجبور ہیں۔ البتہ دریا جو منفذ کے قریب آتا ہے تو پہاڑوں کے دور ہٹ جانے کی وجہ سے وادی بڑی کشادہ ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے دریا کی کئی شاخیں بچ جاتی ہیں اور دریا کا پانی ان شاخوں میں بٹ کر 400 میل لمبے ڈیلٹا کو آباد کرتا ہے۔ یہ ڈیلٹا دراصل اسی مٹی سے بنا ہے جو دریائے نیل اپنے ساتھ بہا کر لاتا ہے۔ اس مٹی کا رنگ سیاہ ہے۔ مصر کے موجودہ صورت میں متحد ہونے سے قبل جب یہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹا ہوا تھا تو اسی ڈیلٹا کے لیے اکثر جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ سنو یوناف،
اس دریا کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا بے بنیاد نہیں بلکہ اس کی ان گنت وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دریا بڑا شائستہ اور قابل اعتبار ہے۔ ہر سال 4 ماہ تک اس کا پانی چڑھتا اور سیلاب آتا ہے، جس کے باعث یہ دور دور تک زرخیز زمین پھیلاتا ہے اور زمینوں کو فصلوں کے لیے زرخیز بناتا ہے۔ اور ایک مجال ہے کہ دریا کے اس معمول میں فرق آئے، اور اگر کبھی فرق آئے بھی تو ملک میں قحط پڑ جاتا ہے۔ تم جانو مصر کی ساری آبادی اس دریا کے کنارے آباد ہے اور اسی فیض رسانیوں کی احسان مند ہے، پھر کیوں نہ کو اس کے بہاؤ کی طرف منہ کر کے عبادت کی جائے۔ کولم خاموش ہوئی تو یوناف نے کہا، میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میں آج یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ پہلے میں دریائے نیل کے اندر یافان اور ریشا کے مسکن کی طرف جاؤں گا، اور ان دونوں سے نمٹ کر میں سکارا کے ان میدانوں کا رخ کروں گا جہاں امہوتب نے زوسر کے لیے طلسمی احرام بنایا ہے۔ میری بیوی کا بھائی قدیفس وہاں کسی عفریت کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا، میں اس کی حقیقت جاننا چاہوں گا، اور اس کے بعد میری منزل شمار فارس کا شہر اکتبانہ ہوگی، جہاں مجھے اپنے ابتدائی حریفوں عرب بیوسا اور نبیتا کی بدیوں اور گناہوں کا سدباب کرنا ہوگا کہ یہی میری طویل زندگی کا مقصد اولین ہے۔ کولم نے ایک چاہت اور اپنائیت سے کہا، میں تمہیں یہ کام کرنے سے روکتی نہیں، بلکہ چند روز تک مصر کے مرکزی قربان گاہ میں فصلوں میں برکت کے لیے قربانی ہونے والے ہیں۔ اس میں ہمارے دیوتاؤں کے معبدوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ مصر کا بادشاہ، اس کا وزیر ذاتی طور پر اس میں شرکت کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس بار تم بھی میرے ساتھ اس تہوار میں شریک رہو۔ فصلوں کے فروغ کے لیے اس مرکزی قربان گاہ میں دیوتاؤں کے نام پر انسانی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ یوناف نے تجسس سے پوچھا، یہ مرکزی قربان گاہ کہاں ہے اور یہاں انسانی قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کولم نے کہا، سنو میں تمہیں تفصیل سے بتاتی ہوں۔ یہ مرکزی قربان گاہ ابیروس شہر میں ہے، جو یہاں سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ شروع میں مصری قومیں اپنے بادشاہ کو جوانی ہی میں افزائش نسل کے لیے قربانی دیا کرتی تھیں، پھر بعد میں اس رسم میں ترمیم کر دی گئی اور بادشاہ کے بجائے اس کے نامزد کردہ مرد یا عورت کی قربانی دی جانے لگی۔ ہر سال اس موسم میں افزائش فصل کے لیے یہ انسانی قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی سے 3 روز قبل بادشاہ اپنے تخت سے اتر جاتا ہے اور اپنی جگہ قربان کیے جانے والے شخص کو اپنے تخت پر بٹھا دیتا ہے، جو 3 روز تک برائے نام حکومت کرتا ہے۔ اس کے بعد موت کے دیوتا انوبس کے مندر کا بڑا پجاری گیدڑ کا چہرہ اور گیدڑ کی کھال اوڑھ کر شاہی محل میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس قربان کیے جانے والے انسان کو بڑے تذک و احتشام کے ساتھ مرکزی قربان گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس مرکزی قربان گاہ میں اس شخص کو سانپوں سے ڈسوا کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ انسانی قربانی کی یہ رسم صرف مصر ہی سے میں نہ تھی، بلکہ آسٹریلیا اور میکسیکو میں بھی آج اس کا رواج تھا۔ فلسطین، عرب اور شام میں لوگ پہلوٹی کے بچے کی قربانی دیا کرتے تھے۔ ہندوستان کے شہر اڑیسہ میں انسانی قربانی کی جاتی تھی۔ قربانی کے لیے جانے والے انسان کی بڑی عزت اور خاطر کی جاتی تھی، پھر مندر کے پاس قربان گاہ میں اسے قتل کر دیا جاتا تھا، پھر بڑا پجاری اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا۔ ایک حصہ وہیں زمین میں دفن کر دیا جاتا اور دوسرا حصہ گاؤں کے مکھیا کے حوالے کر دیا جاتا، جو اس گوشت کو ہر گھر میں بانٹتا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہر گھر کا بڑا فرد اپنے کھیت میں دفن کر دیتا۔ قربانی کیے جانے والے شخص کے سر، ہڈیاں اور انتڑیوں کو چتا میں جلا کر راکھ کر دیا جاتا، اور یہ راکھ بھی افزائش فصل کے لیے کھیتوں میں چھڑک دی جاتی تھی، ماضی کے مزار۔ اور پھر پھپڑوں اور انتڑیوں کو ایک کھیت میں دفن کر دیا جاتا ہے اور بادشاہ اس کھیت میں ہل چلاتا ہے۔ یہ ہے افزائش فصل کے لیے قربانی کی تفصیل۔ یہ تو انسانی جان پر ظلم ہے۔ فصل کی افزائش کرنے والا تو وہ خدا ہے جو سب کا رزاق ہے، جس نے ہر ایک کی تخلیق کی ہے۔ کولم نے کہا، اور سنو یوناف، بادشاہ زوسر اور وزیر امہوتب اپنا لشکر لے کر نئے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے شمال کی طرف گئے تھے۔ سنا ہے کہ انہوں نے پیٹریا شہر تک کے علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ہے، اور آج زوسر تخت سے اتر گیا ہے اور اس شخص کو تخت پر بٹھا دیا گیا ہے جس کی قربانی دی جانی ہے۔ یوناف نے کہا، کولم، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ قربانی کی اس رسم میں ضرور شامل ہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یافان اور ریشا سے نمٹنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں ابھی اور اسی وقت ان کی طرف جا رہا ہوں۔
यूनाफ की गुफ्तगू पर कोलम अल्फाज की रिक्कत और मजरूह कुन हकीकत, शदीद नाउमीदी और अथाह गम और कफ़स की तारीकी की तरह उदास हो गई। उसके चेहरे पर खौफ और हिरास बरसने लगा और उसकी हालत पर शिकस्ता चिड़िया जैसी हो गई थी। थोड़ी देर तक उसकी ज़बान गौते खाती रही, फिर उसने अंदेशों में डूबी आवाज़ में कहा, तुम इस वक्त वहाँ जाओगे जबकि रात अपनी पूरी तारीकियों के साथ नज़ुल कर चुकी है। मैं चाहती हूँ तुम इन बाप बेटी से दिन के वक्त मुकाबला करो। यावान तो ख़तरनाक है ही, पर अरीशा भी बड़ी मर्दमार और सत्यानाशी चढ़ी की सी लड़की है। यूनाफ ने हल्की हल्की मुस्कुराहट से कहा, तो तुम यूं खौफजदा हो रही हो जैसे मैं तुम्हें अपने साथ चलने को कह रहा हूँ। कोलम ने फौरन संभलते हुए कहा, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। यूनाफ उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं अब जाता हूँ, तुम आराम करो। कोलम ने तनबीह करने के अंदाज में कहा, याफान की इन शैतानी कुव्वतों से बचकर रहना जो नीले धुएं के अंदर नमूदार होती हैं। यूनाफ ने हाथ में पकड़ी चरमी थैली से स्याह मट्टी का एक खुश्क गोला निकालते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुमसे तिलिस्म सीखने से पहले मेरी अपनी एक हैसियत है, और अपनी इसी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए मैंने जापान की इन शैतानी कुव्वतों से निपटने के लिए मट्टी का ये गोला तैयार किया है। कोलम कुछ और पूछना चाहती थी कि यूनाफ बाहर निकल गया।